السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش اسپیکنگ کی فرسٹ کلاس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آج انگلش اسپیکنگ کی سیکنڈ کلاس ہے۔ آپ احباب نے اگر فرسٹ کلاس کو دیکھا نہیں ہے تو پہلی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ پچھلی ویڈیو میں کچھ خاص باتیں آپ حضرات کو بتائی گئی تھیں، چونکہ انگلش اسپیکنگ کورس شروع بالکل بنیاد سے چل رہا ہے، تو اس لیے فرسٹ کلاس کی جو ضروری باتیں ہیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا آپ حضرات کے سامنے فرسٹ کلاس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ انگریزی میں اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 حروف ہیں۔ اس کے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہا جاتا ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے جب ملتا ہے تو ایک لفظ کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ جب دوسرے لفظ سے ملتا ہے تو پھر ایک جملے کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ جب دوسرے جملے سے ملتا ہے تو پھر ایک پیراگراف کا وجود ہوتا ہے۔ اس بات کو فرسٹ کلاس میں پیش کیا گیا ہے۔ بیسک گرامر میں سے نمبر 8، جب ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے ملتا ہے تو پھر ایک مضمون اور آرٹیکل تیار ہوتا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک پیراگراف پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر انگریزی سیکھنے کا جذبہ اور حوصلہ اور اندر سے خواہش پیدا ہو۔ پیراگراف پیش خدمت ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ہارڈ ورک ہیز اے اسپیشل سگنیفیکنس ان لائف۔ اس میں چند اہم الفاظ ہیں۔ ہارڈ ورک کے معنی محنت، اسپیشل سگنیفیکنس کے معنی خاص اہمیت، اور لائف کے معنی زندگی۔ محنت کی زندگی میں ایک خاص اہمیت ہے۔ ہارڈ ورک از اے گولڈن کی دیٹ اوپنس دا ڈور آف فیتھ۔ محنت یہ ایسی سنہری کنجی ہے جو قسمت کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ تو گولڈن کی یہ لفظ اس کا معنی ہے سنہری کنجی، اور اوپن کے معنی کھولنا، ڈورز کے معنی دروازہ، فیٹ کے معنی قسمت۔ محنت ایک ایسی سنہری کنجی ہے جو قسمت کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ That's why hard work is a sign of success۔ اسی وجہ سے محنت کامیابی کی علامت ہے۔ سائن کے معنی علامت، سکسیس کے معنی کامیابی۔ لائف از انکمپلیٹ وداؤٹ ایگزامینیشن۔ زندگی ادھوری ہے امتحان کے بغیر۔ انکمپلیٹ کے معنی ادھوری، اور ایگزامینیشن کے معنی امتحان۔ زندگی امتحان کے بغیر ادھوری ہے۔ There is no shortcut to achieving success۔ اسی وجہ سے کامیابی کے حصول کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے۔ سو ٹرائی ہارڈ، خوب محنت کریے۔ آپ اس میں دیکھیے، ہارڈ ورک ہیز اسپیشل سگنیفیکنس ان لائف۔ ہارڈ ورک از اے گولڈن کی دیٹ اوپنس دا ڈور آف فیتھ۔ یہ دو سینٹینس جو آپس میں مل کر ایک پیراگراف کو وجود میں لا رہے ہیں۔ That's why hard work is a sign of success۔ Life is incomplete without examination۔ یہ دو سینٹینس آپس میں مل کر ایک پیراگراف کو وجود میں لا رہے ہیں۔ There is no shortcut to achieving success۔ یہ بھی ایک سینٹینس ہے۔ تو یہ آپس میں چند سینٹینس مل کر ایک پیراگراف کو وجود میں لا رہے ہیں، اور چند پیراگراف آپس میں مل کر ایک آرٹیکل کو وجود میں لا رہے ہیں۔ جو احباب ٹرانسلیشن نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ حضرات ڈسکرپشن میں ٹرانسلیشن کو لکھ دیا گیا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی فرسٹ کلاس میں کہ اے بی سی ڈی، ان میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہا جاتا ہے۔ لیٹرز کو دو طرح لکھا جاتا ہے، کبھی بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے اور کبھی چھوٹے حروف میں لکھا جاتا ہے، لیکن کب اور کیسے اور کہاں لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں جب تک معلومات نہیں ہوگی آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا۔ آپ چاہے اخبار کھول کے دیکھیں، کتابیں کھول کے دیکھیں، یا انگلش میں نوٹس کھول کے دیکھیں، آپ کو حروف دو طرح کے نظر آئیں گے۔
بعض آپ کو بڑے حروف لکھے نظر آئیں گے اور بعض الفاظ آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے۔ تو چھوٹے کہاں پر لکھے جاتے ہیں اور بڑے کہاں لکھا جاتے ہیں، یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب ان کو بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے تو پھر ان کا نام ہو جاتا ہے کیپٹل لیٹرز، اور جب ان کو چھوٹے حروف میں لکھا جاتا ہے تو پھر ان کا نام ہوتا ہے اسمال لیٹرز۔ لہٰذا عام طور پر کس کا استعمال ہے؟ عام طور پر کیپٹل لیٹر کا استعمال ہوتا ہے یا اسمال لیٹر کا استعمال ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ کتابوں میں، اخباروں میں، نوٹس میں عام طور پر اسمال لیٹر یعنی چھوٹے حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ کیپٹل لیٹرز کا استعمال کم ہے، لہذا ہم کیپٹل لیٹرز کے اصول اور قواعد کو جان لیں گے، اس کے علاوہ دیگر جگہ اسمال لیٹر کا استعمال خود بخود آ جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں کیپٹل لیٹرز کے قواعد اور اصول کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسمال لیٹر کا استعمال کا طریقہ خود بخود معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جائے گا، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے کوئی سینٹنس لکھا ہو، پہلا حرف اس کا کیپٹل لیٹر یعنی بڑے حروف میں ہی لکھا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن از دا بک آف اللہ، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ کا پہلا جو اللہ ہے، اللہ کا جو پہلا لیٹر ہے، آپ اس کو کیپٹل لیٹر میں دیکھ پا رہے ہوں گے، اور قرآن کا کیوں جو ہے اس کو بھی کیپٹل لیٹر میں لکھا گیا۔ ضابطے جملے کے پہلے حرف کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی انسان یا جگہ کا نام ہے تو اس کو بھی کیپٹل لیٹر میں لکھا جائے گا۔ انسان کی مثال جیسے زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، عمر ہے، آپ ان کے شروع کے لیٹر کو آپ دیکھیں گے سب کیپٹل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جگہ کا نام ہے جیسے ممبئی ہے، دہلی ہے، دیوبند ہے، مراد آباد ہے، ہر ایک کا جو پہلا لیٹر آپ لکھا ہوا پائیں گے وہ کیپٹل میں پائیں گے، چاہے یہ چیز اخبار میں لکھی ہو، چاہے کہیں دیوار وغیرہ پر لکھی ہو، چاہے وہ اخبار میں لکھی ہو، ہر جگہ آپ ان کے پہلے حرف کو کیپٹل لیٹر میں لکھا ہوا پائیں گے۔ نمبر 3، شارٹ فارمز۔ شارٹ فارمز کو بھی کیپٹل لیٹرز میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، یو پی، ٹی این، اے پی، یہ شارٹ فارم ہے۔ یو پی شارٹ فارم ہے اتر پردیش کا، اور ٹی این یہ شارٹ فارم ہے تمل ناڈو کا، اور اے پی یہ شارٹ فارم ہے آندھرا پردیش کا۔ تو شارٹ فارم جتنے ہیں ان کو بھی کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، آئی کو بھی کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے جبکہ وہ میں کے معنی میں ہو، چاہے وہ درمیانی کلام میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ درمیانی سینٹنس میں ہی کیوں نہ ہو۔ مثال میں آپ دیکھیں، یو آر پلینگ بٹ آئی ایم ریڈنگ، یو آر پلینگ بٹ آئی ایم ریڈنگ، آپ کھیل رہے ہو لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب آئی کا استعمال بیچ سینٹنس میں ہوا لیکن پھر بھی اس کو کیپٹل میں لکھا گیا ضابطے کے تحت۔ آپ نے کیپٹل لیٹر کے اصول اور قواعد کو جب جان لیا تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں کہ کیپٹل لیٹر کو کہاں استعمال کیا جائے گا اور اسمال لیٹر کو کہاں استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 10، انگریزی میں بھی اردو کی طرح حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے کانسونیٹ لیٹر اور ایک ہے واویل لیٹر۔ کانسونیٹ لیٹر کہا جاتا ہے حروف صحیح کو، اور واویل لیٹر کہا جاتا ہے حروف علت کو۔ حروف علت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بغیر دنیا کا کوئی نام لکھا نہیں جا سکتا ہے، یعنی یہ زبر زیر پیش کا کام کرتے ہیں۔ اور کانسونیٹ لیٹر، ان دونوں کے تعلق سے میں نے پچھلی ویڈیوز یعنی جو 72 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو کانسونینٹ اور واویل لیٹر کے لیے بھی بنائی گئی ہے،
آپ حضرات اس کو ڈسکرپشن میں دیکھ لیں۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم انگلش اسپیکنگ کورس کی 3rd کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔